اب جیسے کہ کوئی کہے کسی سے کپڑے دیکھ کر اس کے کہ میں تو ہمیشہ آپ کے کپڑے بہت ایڈمائر کرتی ہوں، کیا آپ کا ٹیسٹ ہے، یونیک آپ کا ٹیسٹ ہے، کیا خوبصورت کپڑے آپ کے ہوتے ہیں، سامنے تعریف کر دی، پیٹھ پیچھے برائیاں کہ دیکھو کتنی فضول خرچ ہیں، کوئی جوڑا ریپیٹ نہیں کرتی ہیں اپنا، ہر وقت ایک سے ایک کپڑے پہنتی ہیں، لگتا ہے ساری تنخواہ میاں کی انہوں نے کپڑوں پہ ہی خرچ کر دی اپنے، بیچارے میاں کو قرض دار کر دیا۔ ہاں میرے میاں بتا رہے تھے، وہ جانتے ہیں ان کو، ان کے میاں اتنے اپسیٹ رہتے ہیں ان کی فضول خرچیوں کی وجہ سے۔ تو ایک کے سامنے تعریف ہے، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی غیبت کو غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ ابھی تک ہم نے بچوں کی بات کی، بچوں کی غیبت کو غیبت نہیں سمجھا جاتا۔ پھر نوکر، نوکر کی غیبت کو تو غیبت سمجھتے ہی نہیں۔ کبھی خیال آتا ہے کہ اگر یہ ہمارے گھر میں ماسیاں نہ ہوتی تو پتہ نہیں فون پہ ممی سے کیا بات کرتے۔ ایک دن اگر کام کرنے والی نہ آئی، پھر آپ دیکھیں کتنے ہی لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، غیبت کی جاتی ہے، پھر احسان بھی جتایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدگمانی بھی کی جاتی ہے، الزام تراشی بھی ہوتی ہے، اور ایک گناہ کے ساتھ کئی گناہ ہیں جو کہ ہو جاتے ہیں۔ تو نوکروں کی غیبت کو تو غیبت ہی نہیں سمجھتے، سمجھتے کہ ہم پیسے دے رہے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم جو مرضی کریں۔ تو نوکروں کو بس پیسے دیں اور نوکروں کو اپنی نیکیاں مت دیں۔ یہ نہ ہو کہ نمازیں آپ نے پڑھیں اور روزے آپ نے رکھے اور جنت میں وہ چلی گئیں۔ تو لہٰذا اپنی نیکیاں سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ نوکروں کا اگر کوئی معاملہ ہے، جو چیز آپ کو ان کی بری لگتی ہے، آپ ان سے بات کیجئے کہ تمہارا یہ ایشو ہے، تمہارا یہ پرابلم ہے، اور بالکل نکال دیں اپنی روٹین میں سے اس چیز کو کہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے نوکروں کی برائیاں کریں۔ نوکر کی برائی بھی غیبت ہوتی ہے۔ پھر پولیٹیشنز کی برائیاں، وہ تو کوئی غیبت ہی نہیں ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ برا رہنما ہے، برا لیڈر ہے، اگر آپ کو اس کی کسی بات سے اختلاف ہے، اخبار میں لکھ دیجئے، وہ کھلم کھلا برائیاں کر رہا ہے، آپ کھلم کھلا اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ میں اور آپ اگر بیٹھ کے ڈسکس کر لیں گے، اس کو کیا فائدہ پہنچا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ تو غیبت کیا ہے؟ آپس میں مل بیٹھ کر کسی کی برائی کر لینا، اس شخص تک اس بات کو نہ پہنچانا۔ اسی طرح ایکٹرز، ان کی غیبت کتنی کر لیتے ہیں، جس سے چاہا اس کا افیئر ہم نے جوڑ دیا، خود ہی اپنی مرضی سے، یہ بھی نہ سوچا کتنا بڑا بہتان لگا رہے ہیں غیبت کے ساتھ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایکٹنگ کر کے اور پردہ نہ کر کے اور بل بورڈ سجا کے وہ جنت میں چلی جائیں، اور کوئی اور جو ہے وہ پردہ کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور وہ جنت میں نہ جا سکے۔ تو کیوں ہم اپنی نیکیاں کسی کو دیں اس طرح سے؟ جب آپ کو چیز بری لگی، آپ اخبار میں لکھیے کہ دیکھیں یہ چیز فحاشی کے زمرے میں آتی ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ موویز نہیں ہونی چاہیے، یوں اس طرح کے ایڈز نہیں ہونے چاہیے، لیکن نام لے لے کر ان کی برائیاں کرنا، ان کی غیبت کرنا، یہ چیز مناسب نہیں، یہ بھی غیبت کی کیٹیگری میں جائے گی۔ اور ٹیچرز کی غیبت، ٹیچرز کی غیبت بھی بہت کی جاتی ہے، پڑھانا نہیں آتا، طریقہ درست نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، یا شکل صورت کا مذاق اڑانا، تمسخر میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی۔ جس کی بھی غیبت کی جاتی ہے، اس کا مطلب اس کی کوئی عزت جو ہے وہ انسان کے دل میں نہیں ہے۔ تو اس طرح اساتذہ کی غیبت کرنا انتہائی غیر مناسب چیز ہے۔ کوئی ان کے اندر عیب ہے، ان کے اندر کمزوری ہے، ان تک اس بات کو پہنچا دیا جائے۔ سب سے مزے کی بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو میں غیبت نہیں کر رہی، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ بھئی اس کے اندر تو یہ پرابلم ہے۔ یہ ہوتا ہے نا؟ تو یہ غیبت ہی تو کر رہی ہیں، یہ کہہ دینے سے تھوڑی ہوگا کہ میں غیبت نہیں کر رہی۔ مثال کے طور پہ بھی ٹیپ ریکارڈر میں کہوں میں اس کو کالا نہیں کہہ رہی، لیکن یہ کالا ہے، تو یہ کالا ہے تو کہہ تو دیا، اب کہنے سے اور کیا بچ گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی بات کے بارے میں اگر ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میں غیبت نہیں کر رہی، تو کیا وہ غیبت نہ ہوگی؟ پیٹھ پیچھے آپ ایک بات کر رہی ہیں، اگر اس کے سامنے کرتی ہیں اس کو برا لگتا تو یہی تو غیبت ہے۔ اچھا بعض لوگ اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، میں ڈرتی تھوڑی ہوں کسی سے، میں تو اس کے منہ پہ سنا دوں۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ ڈیفینیشن ہم کو غیبت کا یہ نہیں دیا گیا کہ ایسی بات غیبت ہے جو تم کسی کے سامنے نہ کہہ سکو۔ غیبت یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کہو تو اس کو برا لگے،
اس انداز میں بات کرنا کہ اس کو بے عزتی کا اپنے احساس ہو، یہ دراصل غیبت کے زمرے میں چیز آتی ہے۔ تو یہ چند ایسے سمجھیں کہ رشتے ہیں یا ایسی کیٹیگریز ہیں کہ جن کی غیبت کو ہر ایک نے اپنے لیے حلال کیا ہوا ہے۔ سمجھتے ہیں کہ پورا ہمیں حق حاصل ہے، جس کو جو چاہیں ان میں سے ہم کہہ دیں۔ بچوں کی ابھی ہم نے بات کی، بچوں کی تو بہت غیبت کی جاتی ہے اور احساس نہیں ہوتا کتنی غیبت ہم کر رہے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شب معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کا گوشت نوچ رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے بھائی کی غیبت کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ شدید ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ جب انہوں نے پوچھا تو اس نے بتایا مجھ سے زنا ہو گیا۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تو اتنا بڑا گناہ کہہ رہا تھا، میں سمجھا کہ تجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے۔ اور ہم کتنے آرام سے اپنی زبان ہلا دیتے ہیں، کتنے آرام سے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی جو ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ عمل کے لیے علم حاصل کرنا، جو عمل کے لیے علم حاصل کرے گا وہ تو کام جائے گا، اور جس کو حجت بازیاں کرنی ہیں، علم فار دا سیک آف علم جس کو حاصل کرنا ہے، نالج فار دا سیک آف نالج، بس علم برائے علم۔ تو بعض لوگوں نے جب یہ حدیث سنی کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ ٹھیک ہے غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ شدید ہے، تو کہا چلو ٹھیک ہے ہم زنا کر لیتے ہیں۔ یہ ہے دل کی سختی، اس سے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، یہ ہے دلوں کے اوپر مہر لگنے کا ایک اظہار۔ اس طرح اللہ کی آیات کا تمسخر کرنا، ایسے احادیث کا تمسخر کرنا، کہا کہ اچھا غیبت زیادہ سخت ہے، چلو زنا کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لوگ کہاں ہدایت پائیں گے، ان کے اعمال کہاں درست ہوں گے؟ حالانکہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ دو سانپ ہیں اور کہا جائے کہ اس سانپ کا زہر اس سانپ کے زہر سے زیادہ سخت ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان جا کر پہلے والے سانپ سے کٹوا دے اپنے آپ کو۔ دونوں ہی بہت بری چیز ہیں، ایک کا زہر دوسرے سے زیادہ ہے۔ یہی ہے غیبت اور زنا کا کمپیریزن، اس کا مقابلہ، کہ یہ اتنی شدید چیز ہے، اس لیے کہ چلیں زنا ہے اور اس پر اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے، حد جاری نہ ہوئی، دنیا میں سزا نہ ملی، انسان نے سچے دل سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی زنا کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ کسی انسان کا حق ہے جو کہ مار لیا، اور ہم تو ایک کہاوت کہتے ہیں کہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی، ادھر بات نکلتی ہے منہ سے، ادھر وہ سارے میں پھیل جاتی ہے، گردش ہونے لگتی ہے اس کی۔ اتنے سارے لوگوں سے غیبت کر دی، اتنے سارے لوگوں سے ایک شخص کی برائی کر دی، اب اس کو ریٹریس کیسے کریں گے، ریٹریکٹ کیسے کریں گے؟ صرف ایک شخص کو سوری کہہ دینے سے بھی جتنے لوگوں تک وہ بات پہنچائی واپس تو نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس آ سکتا ہے، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آ سکتی۔ ایک شخص بہت شرمندہ تھا کہ میں نے فلاں شخص کی بہت غیبت کی ہے، میں کیا کروں، میں کیسے اس کا ازالہ کروں؟ کسی بزرگ کے پاس گیا، انہوں نے کہا تو ایسا کر، تو کسی بلند عمارت پر کھڑا ہو جا اور بہت سارے پر لے لے، فیدرز، یا روئی لے لے، بہت ساری روئی لے لے، اور ان پروں کو یا اس روئی کو اڑا دے۔ اس نے وہی کیا۔ اب انہوں نے کہا بزرگ نے اگلے دن کہ اب جا کر ان پروں کو یا اس روئی کے گالوں کو واپس لے کر آ۔ اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے، میں کیسے واپس لے کر آؤں، اللہ جانے کون سی چیز کہاں چلی گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ غیبت بھی تو پھر یہی ہے نا، کہاں کہاں وہ بات پھیل گئی، کیسے کیسے وہ ریٹریس کیسے ہوگی، اس کا ازالہ کیسے ہوگا۔ تو بہت ہی سوچ سمجھ کے انسان کسی کے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کرے، ورنہ اس طرح تبصرے نہ کرے کسی کے بارے میں۔ اب اگر ہم نے غیبتیں کیں اور یقیناً کیں اور اب تو یاد بھی نہیں، تب کیا کریں؟ اس میں مختلف ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے جا کے انسان معافی مانگ لے، لیکن یہ کب کرے؟ جب اس کو یہ احساس ہو
کہ میرے ایسا کرنے سے معاملہ سدھر جائے گا. اور ایسے بھی لوگ ہیں, کتنی جرت چاہیے نا اس کے لیے, آپ دیکھیں کتنی بہادری چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اگلے کی نظروں سے گرا رہے ہیں. یہ آپ کو منظور ہے لیکن آپ کو وہ گناہ منظور نہیں ہے. تو یقیناً جو یہ کام کرتا ہے یقیناً متقی ہے, بہت اس کے اندر تقویٰ ہے, بہت اللہ سے وہ ڈرنے والا ہے. کئی سال پہلے کی بات ہے, ایک فون آیا, ایک خاتون ہے, جاننے والی ہیں, ان کے ساتھ کام وام ہوا کرتا تھا. وہ کہنے لگی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے. میں نے کہا جی. کہتی مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی, آپ مجھے معاف کر دیں. آپ یقین کریں مجھے تو لگا کہ جیسے کسی نے میرا خون ہی نچوڑ لیا. اتنی مجھے ایک شوق کی کیفیت آئی اور اتنی مجھے حیرت ہوئی کہ کیا واقعی میں ان کی بہادری ہے اور کیا خدا خوفی ہے ان کے اندر کہ اس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی, آپ مجھے معاف کر دیجئے. تو اگر آپ سے کوئی کہے, مجھ سے کہے, تو کیا ہمارا ایسا ظرف ہوگا کہ ہم کہیں کہ ہم معاف نہیں کرتے تم کو؟ وہ جب اس قدر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہا ہے, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کر رہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو کوئی اگر آپ سے معافی مانگتا ہے اس طرح سے, ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو معاف کیجئے, اس کے حق میں دعا کیجئے. اگر اس طرح معاملہ کرنے سے معاملہ سلجھنے کی, بہتر ہونے کی امید ہے, الحمدللہ. لیکن اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں نے اس شخص کو بتا دیا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے, تو اس کے دل میں اور گرہ پڑ جائے گی میری طرف سے, اس کے دل میں میری طرف سے برائی آ جائے گی, تعلقات بگڑیں گے. تو پھر حکمت یہ ہے کہ اس کو نہ بتایا جائے, اس سے معافی نہ مانگی جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کا دل زیادہ ٹوٹے, تو یہ کام نہ کریں, بلکہ یوں کریں کہ پھر اس کے لیے دعا کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے کفارے کی دعا سکھائی ہے, اللہم اغفر لنا ولہ, اللہ تو ہمیں بھی بخش دے اور اس کو بھی. یہ لنا بڑا اہم لفظ ہے, ہمیں بخش دے, اس لیے کہ غیبت اکیلے میں تو ہوتی نہیں, دو ملیں گے تو غیبت ہوگی نا, اور ایک شخص کی غیبت بہت سے لوگ مل کے کر سکتے ہیں. یہ آپ نے دعا بتائی. ایک اور دعا ہے بخاری اور مسلم میں, بڑی ہی خوبصورت دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فایما مؤمن آذیتہ او شتمتہ او جلدتہ او لعنتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک. ترجمہ ہے, اے اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں, تو مجھ سے ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا. اور وہ عہد کیا ہے؟ عہد یہ ہے کہ اس میں شبہ نہیں کہ میں انسان ہوں, تو جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو, یا اس کو برا بھلا کہا ہو, یا اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا ہو, یعنی ناحق, یا انسان ہونے کے ناطے اس پر لعنت میں نے کی ہو, تو کیا کر, فَجْعَلْهَا لَهُ صَلَاةً وَزَكَاةً, تو اللہ اس کے حق میں تو اس کو رحمت اور پاکیزگی اور ایسی قربت کا ذریعہ بنا دے کہ اس کی وجہ سے تو اس کو اپنا مقرب بنا لے. کتنی خوبصورت دعا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان کہ آپ نے ہم کو یہ دعا سکھا دی. احساس دلا دیں لوگوں کو کہ غیبت کتنی بری چیز ہے. اب یہ جو احساس کی بات ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. خود اللہ نے ہمیں ہدایت اگر دے دی, ہمیں احساس ہو گیا کہ ہمیں غیبت نہیں کرنی, لیکن دوسرے کر رہے ہیں, تو اب کیا کریں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا شاید قول ہے یا کسی اور بزرگ کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ غیبت کرنے والی زبان سے زیادہ غیبت سننے والے کان گناہ گار ہیں. غیبت سننے والے کان کیوں؟ اس لیے کہ غیبت انسان اسی سے کرتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہو کہ یہ میری بات شوق سے, غور سے, دلچسپی سے سنے گا. اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ میں فلاں کے سامنے ذکر شروع کروں گا, وہ شوق سے بات ہی نہیں سنے گا, تو وہ اس کے سامنے غیبت کرے گا بھی نہیں. ایکچولی غیبت کرنے میں اس وقت تک مزہ نہیں آ سکتا جب تک سامنے والا مزے لے لے کے نہ سنے. جب وہ مزے لے لے کے سنتا ہے تو غیبت کرنے میں مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے.
اور سامنے والا بیزاری کا اگر اظہار کرتا ہے تو غیبت کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو غیبت سننا یہ بھی غیبت ہی کی کیٹیگری میں آتا ہے. جب اگر اب مثال کے طور پہ ہم کہیں بیٹھیں، اب وہاں لوگ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. آپ کو الگ الگ طریقہ اپلائی کرنا ہوگا موقع کے حساب سے اور رشتے کے حساب سے. بڑے اگر غیبت کر رہے ہیں، بزرگ، تو کیا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ؟ اگر چھوٹے غیبت کر رہے ہیں تو کیا معاملہ کرنا ہے؟ برابر والے کر رہے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ الگ الگ آپ کو حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی اپنی وزڈم، اپنی حکمت کو استعمال کرتے ہوئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہو اس کا دفاع کریں، اس کو ڈیفینڈ کریں، یا کسی نہ کسی طرح سے بات کا رخ کسی اور ٹاپک کی طرف موڑ دیں. اب اس کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. یعنی جس کی برائی کی جا رہی ہو ایسا کریں کہ اس کی کسی خوبی کا بیان شروع کر دیں. مثال کے طور پہ کوئی کسی کا ذکر کر رہا ہے کہ بھئی زبان بڑی تیز ہے، بہت بد زبان ہے اور بہت جھگڑالو ہے، اور اس نے تو اتنی لڑائی کی ہے مجھ سے. اس طرح کی کوئی بات اگر ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کی کسی خوبی کا ذکر شروع کر دیں. مثال کے طور پہ کہہ دیں کھانا کتنا اچھا پکاتی ہیں، ایسی کوئی بات شروع کر دیں. یا ایسے موقع پہ سب سے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کا ایسا کوئی ذکر کریں جس میں غیبت کرنے والی کی اس نے تعریف کی ہو. اگر ایک بہن ہے وہ دوسری بہن کی غیبت کر رہی ہے، آپ سن رہی ہیں، آپ اس سے کہیں غیبت کرنے والی سے کہ تمہاری بہن تو تمہارے گھر کی بہت تعریف کر رہی تھی، تمہاری بہن تو تمہارے بچوں کی بہت تعریف کر رہی تھی. ایک دم آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا مزاج بدل جاتا ہے. اب پھر وہ بھی اس کی خوبیاں ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں، تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں. ایک اور طریقہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو غیبت کر رہا ہے اس کی توجہ کسی اخبار کی خبر کی طرف کر دیں، سیاست کی طرف کر دیں. غیبت ہو رہی ہے، اب آپ نے کہا کیا کروں؟ آپ نے کہا اچھا آج جیو دیکھا تھا، اخبار پڑھا، کتنے فسادات ہوئے، پتہ نہیں کرفیو تو نہیں لگ جائے گا، چلیں ایسی بات شروع کر دیں. ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ذکر موڑ دیں. تو سیاست کی طرف موڑ دیں، یا آپ کہہ دیں اچھا اتنے پیارے پیارے پرنٹس آ رہے ہیں آج کل، یہ بات کر لیں. یا کسی ریسیپی کا ذکر شروع کر دیں. ڈیسپریٹ ہو کے کچھ تو کریں گی نا آپ، تو ایسے موقعوں کے لیے ایک دو ریسیپیز یاد کر لیں، چاہے پکانے سے دلچسپی ہو یا نہ ہو، انہی کا ذکر شروع کر دیں. کچھ نہ کچھ کریں تاکہ بات جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے. اچھا کچھ لوگوں کو ایسا نیک آتا ہے غیبت کرنے کا، آپ جو بات شروع کریں وہ غیبت کی طرف لے جاتے ہیں اس کو. آپ کہیں کہ آج کل کیلے کتنے اچھے آ رہے ہیں، کہیں 40 روپے درجن ہے، اللہ سمجھے حکومت والوں کو کیا حال ہو گیا جب سے وہ فلاں حکومت میں آیا ہے. اچھے خاصے 20 سال پہلے 15 روپے درجن تھے، اب 20 سال ہو گئے، کیلے کون سے اتنے مہنگے ہیں، آج ہی 25 روپے درجن آپ کو مل جاتے ہیں، بہت سے بہت 30 مل جاتے ہیں، اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہے تو 40 مل جائیں گے. اب ایسی قیامت تو نہیں ہے اس کے اندر، لیکن یہ بھی ان کو بس موقع مل گیا، انہوں نے پھر غیبت شروع کر دی کسی کی. آپ کہیں گے ہاں کتنے اچھے پرنٹس آ رہے ہیں، کہیں گے ہاں فلاں اللہ 10 سوٹ لے کر آ گئی ہیں، وہ تو 1,000 روپے کے ایک جوڑا، اس قدر فضول خرچے ہیں کوئی حد نہیں. اب اتنا پریشان ہوتا ہے انسان کہ کون سی میں بات کروں کہ کسی طرح سے یہ غیبت نہ کریں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اٹھ جائیں، آپ کے مجھے بڑا ضروری کام یاد آ گیا ابھی آتی ہوں، آپ باتھ روم چلی جائیں، ہاتھ دھونے چلی جائیں، آپ کچھ بھی کر لیں، آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اگر یہ نہیں کر سکتی، اٹھ نہیں سکتی، تو کم از کم جو غیبت کر رہا ہے اس کو شوق اور دلچسپی سے مت دیکھیں، ادھر ادھر دیکھنے لگیں، اخبار اٹھا لیں، کچھ پڑھنے لگ جائیں. اس پہ بھی ڈانٹ پڑتی ہے، تم تو بات ہی نہیں سنتی توجہ سے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، تم کو دھیان ہی بھٹکا رہتا ہے تمہارا سارا وقت. اب وہ بھی ڈانٹ کھا لیں، وہ ڈانٹ کھانا بہتر ہے کہ چلیں غیبت سے تو بہتر ہے نا کہ ان کی توجہ ڈانٹ کے اوپر آ گئی، پھر بھی غنیمت ہے. ہوتا کیا ہے کہ کوئی پہلے کوئی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کتنا بھی اس سے ان باتوں سے بیزار ہے، غیبت شروع ہوتی ہے، لوگوں کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. اس صوفے پر بیٹھے ہوں گے تو اس صوفے پہ آ کے بیٹھ جائیں گے آپ کے پاس، کہیں گے ہاں اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا. اس قدر شوق اور اس قدر اشتیاق ان کے چہرے پر ہوتا ہے، لگتا ہے کہ زندگی مل گئی ہے جیسے ان کو نا، الائیو ہو گئے ایک دم. تو یہ تو پھر اور بھی اگلا خوش ہو کے اور
غیبت شروع کر دیتا ہے. تو یہ طریقہ اختیار نہ کریں. بالکل بجھ جائیں آپ, لگے کہ ساری زندگی نکل گئی آپ میں سے, جیسے بالکل آپ ادھر ادھر دیکھنے لگیں, بالکل لا تعلق ہو جائیں. پوچھیں اچھا آپ پانی پئیں گی, پانی لا کے پلا دیں ان کو, کچھ کریں, لیکن بہرحال کوشش کریں کہ وہ بات وہیں کی وہیں ٹھہر جائے. اور یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے بڑوں کے ساتھ, اس لیے کہ اگر آپ نے ان سے کہہ دیا ڈائریکٹ کہ دیکھیں یہ غیبت ہے, تو کہیں گے ہم تو صرف کہہ رہے ہیں, تمہارا بس نہیں چلتا کہ تم تو زبان بند کرا دو ہماری, وہ کیا بولنا چھوڑ دیں تمہاری وجہ سے. کہیں گے جب سے تم نے یہ دین پڑھنا شروع کیا لوگ تمہارے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, بولنے نہیں دیتی تم کسی کو, اس پہ غصہ ان کو آتا ہے. تو کوئی بات نہیں, آپ ڈانٹ ان کی سن لیں, لیکن اگر وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اس بات پر کہ آپ نے ان کو غیبت کا لفظ بھی استعمال کر کے کیوں دیا, تو آپ بات کو ڈائیورٹ کریں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بات کا رخ موڑیں. کسی بھی طرح نہیں مانتے تو کہیں چلیں ایسا کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں. تو وہ دعا بھی کیا کریں گے کہ ہاں بس اب اللہ ہی سمجھے گا ان کو, یہ ان کی دعا ہوتی ہے. تو کہیں کہ چلیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ پہ دعا پوری کریں نا, آپ ان کو پہ مت موقع دیں کہ وہ ان کو بد دعا دیں. آپ کہیں چلیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود نہیں غیبت کرتے, اگلے کو چھیڑتے ہیں کہ وہ غیبت شروع کر دے. اب کوئی ہے وہ خواب بہت ہی برا لگتا ہے, خود بالکل نہیں پسند, اب غیبت بھی نہیں کر سکتے. اب کیا کریں کیا کریں, دماغ تو ہے نا تیز, اللہ نے عقل تو دی ہے. تو کہتے ہیں وہ دیکھا آج کل کتنی سلم ہو رہی ہیں نا, وہ خاک نہیں سلم ہو رہی, لیکن ذکر کیوں نکالا اس طرح سے تاکہ اگلا غیبت کرے, کہے کہ لو دبلی ہو رہی ہیں, اتنی تو موٹی بھینس ہو رہی ہیں وہ. آپ یہ سن کر چین آ گیا, کہیں گے اچھا دبلی نہیں ہو رہی, ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے کافی ویٹ لوز کیا. یہ طریقے ایسے انجینوٹی ہے نا ایجاد کرنے میں طریقے, ساری عقل یہاں استعمال ہو جاتی ہے. اگر یہ عقل واقعی ایجادات کے لیے استعمال کرتے تو ہم تو پتہ نہیں مریخ پر پہنچ چکے ہوتے کب کے. تو اس طرح بلا وجہ کسی کی جھوٹی تعریف کرنا بیٹھ کر, جو کہ ہمیں خود پتہ ہے کہ بالکل جھوٹی تعریف ہے, اس لیے جھوٹی تعریف کرنا تاکہ اگلا اس کی نفی کرے اور اگلا اس کی برائی کرے, اور دل ہی دل میں مطمئن کہ میں تو تعریف ہی کر رہی ہوں, میں تو اچھا ہی کر رہی تھی اس کی. یہ انداز بھی مناسب نہیں. یا اگلے کو چھیڑنا ایسے کہ وہ غیبت شروع کر دے. اب کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کی اپنی ساس سے بالکل نہیں بنتی, برداشت نہیں کر سکتی اپنی ساس کو, ان سے کہنا اور سناؤ ساس کا کیا حال ہے, اب وہ شروع ہو جائیں گی. تو آپ نے کیوں چھیڑا, آپ کو پتا تھا نا ان کو ساس اچھی نہیں لگتی, کبھی انہوں نے اپنی ساس کا ذکر بھلائی سے نہیں کیا, آپ نے کیوں چھیڑا ذکر. یا کسی کا پتہ ہے کہ میاں بیوی کی نہیں بنتی, کوئی میاں کا ایشو ہے, میاں کا پرابلم ہے, تو اب کہنا اچھا بتاؤ تمہارے ہسبینڈ آج کل یہیں پر ہیں یا پھر کہیں گئے ہوئے ہیں. اب وہ پھر شروع ہو جائیں گی کہ وہ گھر میں رہتے کہاں ہیں, وہ تو ایسے ہیں اور وہ تو ویسے ہیں اور اتنے لاپرواہ ہیں. آپ نے کہا میں کیا کروں, میں نے غیبت تھوڑی کی ہے, تو آپ نے موقع کیوں دیا. بعض لوگوں کے سامنے انسان کو اتنا محتاط ہونا پڑتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ بات شروع کریں, پھر آپ ذہن میں سوچتے ہیں اچھا اگر میں نے یہ کہا تب اس کے بدلے وہ یہ کہیں گی, یہ تو یہ چلو یہ بات نہیں کرتے. پھر کیا کہیں, اچھا سوچا چلو پوچھیں ان سے کہ آج کھانے میں کیا پکا تھا, آپ نے کہا نہیں, اب یہ بات پھر جائے گی نوکروں تک, پھر غیبت شروع ہو جائے گی. تو بعض لوگوں کے سامنے بہت ہی سوچ سمجھ کے انسان کو گفتگو کا آغاز کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آپ کوئی موقع نہ دیں کہ وہ غیبت شروع کریں. کون سی باتیں غیبت میں شمار نہیں ہوتی, اب آپ ٹھنڈا سانس لے لیں سکون کا. چند باتیں ہیں جن کا شمار غیبت میں نہیں ہوتا. ایک تو ظالم کا ظلم دور کرنے کے لیے کسی سے مشورہ کرنا جو کہ اچھا مشورہ دے سکے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ نہ اٹھے قربانی کرنے کے لیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے سامنے تذکرہ کیا. تو یہ غیبت نہیں تھی, آپ نے تذکرہ اس لیے کیا تاکہ وہ مشورہ دیں, اور جو مشورہ دیا ام سلمہ نے, آپ نے اسی مشورے پر عمل فرمایا. تو اس کی اجازت ہے. تو ایک تو اس کے سامنے ذکر کریں اپنے مسئلے کا جو اچھا مشورہ دے سکتا ہو, جو آپ کے مسئلے کو حل کر دے. اور دوسرا اس کے سامنے کسی کی برائی کی جا سکتی ہے جو کہ ظلم دور کروا سکے, یعنی با اختیار ہستی ہو. مثال کے طور پہ ایک بیچارہ مظلوم جو ہے وہ جج کے سامنے جا کر اپنا مسئلہ پیش کرے کہ فلاں نے مجھے تنگ کیا ہے,
تو اب جج تو ایک پوزیشن میں ہے نا، اس کے پاس اختیار ہے، وہ اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے، تو لہٰذا اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح کوئی سب آرڈینیٹ ہے، وہ باس سے جا کے شکایت کرتا ہے اپنے کسی کلیگ کی، تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ غیبت نہیں ہوگی۔ ایک شخص ہے دوسرے کو تنگ کرتا ہے تو وہ جا کر شکایت تو کرے گا باس کے ساتھ، وہ غیبت نہیں ہوگی، اس لیے کہ باس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر دے۔ گھریلو فرنٹ کے اوپر شوہر کا رویہ ہے جو کہ بیوی کو پسند نہیں، بیوی کو تکلیف پہنچانے والا رویہ ہے۔ شوہر کی شکایت اگر اپنی ماں سے کرے گی لڑکی جا کر، اس کی ماں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ساسیں کسی سے دبے نہ دبیں، دامادوں سے ضرور دبتی ہیں بیچاری، سب ڈرتی ہیں دامادوں سے، اکثر و بیشتر تو ڈرتی ہی ہیں، تو وہ تو اپنے داماد کو کچھ نہ کہہ سکے گی۔ اپنی بہن سے اگر آپ نے شوہر کی برائی کی، اپنی فرینڈ سے کی، وہ کیا کر سکتی ہیں آپ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، اگر آپ کی ساس ہیں جس کا کہ آپ کو خیال ہے کہ میرے ہسبینڈ میری اپنی امی کی بات مانتے ہیں، یا میرے ہسبینڈ اپنی بہن کی بات مانتے ہیں، تو اپنی ساس کے سامنے یا اپنی نند کے سامنے آپ شوہر کا مسئلہ رکھ سکتی ہیں۔ اگر آپ کے خیال میں وہ آپ کی ہمدرد ہیں، ان میں حکمت ہے، مسئلہ وہ حل کرنے کے قابل ہیں، تو ان کو بتائیے۔ تو ایک ایگزامپل آپ کو دیا گیا ہے کس کے سامنے بات کی جا سکتی ہے، کس کے سامنے نہیں کی جا سکتی۔ اگر کسی کے شر سے خبردار کرنا ہو تو بھی اس کی بات کی جا سکتی ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لائے۔ ایک شخص نے آ کر ملاقات کی، اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا بہت برا آدمی ہے۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے، اس سے بہت نرمی کے ساتھ آپ نے بات کی۔ گھر واپس تشریف لائے تو عائشہ نے عرض کیا آپ نے تو اس سے بہت اچھی طرح گفتگو فرمائی، حالانکہ باہر جاتے وقت آپ نے اس کے متعلق وہ کچھ فرمایا تھا۔ آپ نے جواب دیا اللہ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ یعنی مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھا انسان نہیں تھا، کردار کا مسئلہ ہوگا، اچھا کردار نہ ہوگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو متنبہ کر دیا، وارن کر دیا، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ حضور کی غیر موجودگی میں وہ شخص ملنے کے لیے آئے ازواج سے، اور ازواج یہ سمجھیں کہ بھئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت اچھی طرح ملتے تھے تو اچھا آدمی ہوگا، تو اس سے بات چیت کر لیں، تو کوئی شر پھیلے اسے، تو اس کے شر سے خبردار کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دیا کہ یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ کیا ہوا، ایک دفعہ ایک بدو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں شامل ہوا، اور نماز ختم ہوتے ہی یہ کہہ کر چل پڑا کہ اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد پر رحم کر، ہم دونوں کے سوا کسی پر رحم نہ کر۔ یہ ان کا مزاج تھا نا، اس طرح کے لوگ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ اب وہ تو چلا گیا تھا نا، تو اب آپ کو لوگوں کو بتانا تھا کہ اس طرح کی دعا کرنی مناسب نہیں، تو اس کی دعا کی غلطی آپ نے لوگوں کے سامنے واضح کر دی، تو یہ چیز بھی غیبت کی کیٹیگری میں نہ آئے گی۔ پھر اگر گواہی دینی ہے تو گواہی بھی غیبت تو نہیں ہے۔ کسی شخص کے خلاف کوئی بات آپ کو بتانی ہے، آپ عینی شاہد ہیں، اس کو دیکھا ہے وہ کام کرتے ہوئے، گواہی دینی ہوگی تو ظاہر ہے پھر تو بات کرنی ہے۔ اسی طرح کوئی علل اعلان گناہ کر رہا ہو تو علل اعلان اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں کوئی مشورہ لینے آئے تو اس کو بتا دینا چاہیے جو بھی آپ جانتی ہیں، یعنی کسی کا عیب نہ چھپائیں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ حتی الامکان انسان غیبت سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ کیا کوئی تمہارے اندر ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے۔ امیجن کیجئے جو یہاں پر یہ مثال دی گئی ہے
کہ کسی کی لاش رکھی ہے، مردہ پڑا ہے،